أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی شروع کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کا ایک خاص مقام ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر بیان کیا ہے تو وہ سورہ یوسف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، لیکن ان کا تکرار پایا جاتا ہے، ریپیٹ۔ جہاں جہاں واقعے کے جس حصے کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی، بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو راستے پر لانے کے لیے، اس جگہ کے اوپر اس قصے کو بیان کیا۔ لیکن بغیر تکرار اور بغیر ریپیٹ کے اگر کسی واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو وہ سورہ یوسف ہے۔ اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں، 111۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ ہود بھی ایک نبی کا نام ہے، ہود علیہ السلام۔ اس سورت کی، سورہ یوسف کی بڑی اہمیت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے کہ علموا ارقاکم سورۃ یوسف فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، اس لیے کہ جو بھی مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے ماتحتوں کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر موت کی سختیوں کو آسان فرماتے ہیں اور اس کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کرے گا، اس قوت کی بدولت کسی مسلمان پر حسد نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن عطا کا فرمانا ہے کہ لا یسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح، جو کوئی بھی غم زدہ آدمی سورہ یوسف کو پڑھے گا اس کو راحت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد میں مبتلا ہوئے، انسانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں مبتلا ہوئے،
قید خانے میں جانا پڑا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کے پاس بھیجا، ان کو تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام انس کے اوپر مقام حضور تک پہنچایا، اور ان تکلیفوں کو اللہ آسان فرما دیا۔ پھر ان کو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور وہ عزت، وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ اتنی ساری تکلیفوں کے بعد، مختلف قسم کی پریشانیوں کے بعد معاملہ صفائی تک پہنچ گیا، صفائی پہ آ گیا، لوٹ آیا۔ لہذا جو آدمی سورہ یوسف کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ، اس میں غور و فکر کرے، اس کے معنی کو سوچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سرور اور خوشی بخشی تھی، اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو بھی وہی سرور بخشے گا۔ خالد ابن معدان رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم یہ دونوں صورتیں ایسی ہے کہ جنت والے جنت کے اندر ان دو صورتوں سے لطف اندوز ہوں گے، مزہ اٹھائیں گے ان صورتوں کو پڑھ کے اور سن کے۔ اسی صورت کو سن کر کچھ یہودی اسلام میں داخل ہو گئے۔ بیہقی کی روایت دلائل نبوت کے اندر کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس سورت کو اس کے موافق پایا جو ان کے پاس تھے، ان کے پاس جو سورت تھی یا جو علوم تھے اس کے موافق اس سورت کو پایا۔ ہندوستان کے اندر جو گودرا میں حالات آئے، اس کے بعد میں دیوبند گیا، اس وقت شاہ انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ زندہ تھے، میرے رفیق سفر مولی یوسف کلوتا تھے گودرا والے، تو ہم شیخ کو ملنے کے لیے گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ گودرا کے جیلوں کے اندر بند ہیں ان لوگوں کو جا کے کہو کہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ مضامین لکھے بیان کیے ہیں کہ آدمی حالات سے گزر کر کیسے بلندی پر پہنچتا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی جانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا کہ وزیر خزانہ بن گئے، بادشاہ کے مقرب ہو گئے۔ تو یہ سورہ یوسف ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر آیتیں اور سورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ سورہ ہود کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورت گزری اس میں ایک آیت آخری رکوع کے اندر تھی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم آپ کے سامنے پیغمبروں کے قصوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی سچا اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اگلے لوگوں کے قصوں کو بیان کرنے کا فائدہ بتلایا کہ ان قصوں کو بیان کیوں کیا جاتا ہے۔
قرآن مجید کوئی قصے کی کتاب، کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، اس کتاب کے اندر تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات بیان کیے ہیں، جس کے اندر انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں الامثال مصابیح الاقوال، مثالیں باتوں کے چراغ ہوتے ہیں۔ جیسے چراغ اور روشنی کے ذریعے کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے، اندھیرے میں روشنی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، ایسے ہی کسی بات کو سمجھنا ہو تو اس کی مثال پیش کرو تو بات جلد از جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم جو کہ تمام اقوام عالم کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اس حصے کو قرآن کریم میں بیان کیا جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اعادے کی ضرورت پڑی، ریپیٹ کرنے کی، تو اللہ نے ریپیٹ بھی کیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی تاریخوں کو پڑھنا صرف پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصے اور خبر سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتخاب ہم نے اسی لیے کیا کہ آج کے اس دور کے اندر جس میں ہر انسان دوسرے کے در پہ آزار ہے، تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے، ایک دوسرے سے حسد کا دور ہے، حالانکہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ جیسے جف القلم بما انت لاق، جو چیز تمہیں پیش آنی ہے اس کو قلم لکھ کے خشک ہو گیا ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر جس واقعے کو بیان کیا ہے اس واقعے میں محسود دو ہے اور حاسد بہت سارے ہیں۔ جن سے حسد کیا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے بھائی بنیامین ہیں، اور حسد کرنے والے ان کے 10 بھائی ہیں۔ یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں اور وہ اللہتی بھائی ہیں، باپ ایک ہے ماں الگ ہے۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا قصہ تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ بھی یہ اسی صورت میں ہے۔ اس صورت کا یا اس قصے کا تکرار کسی اور جگہ نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس قصے کو ترتیب کے ساتھ کیوں بیان کیا، کیا حکمت ہے اس میں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے۔ ہسٹری کو لکھنا، اس میں اس فن والوں کے لیے خاص ہدایات ہے کہ اگر ہسٹری لکھی جا رہی ہے تو اتنا اختصار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بات پوری سمجھ میں نہ آئے، نہ اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی اس کو پورا پڑھ ہی نہ سکے، یا یاد پڑھے تو یاد نہ رکھ سکے، مشکل ہو جائے۔ یعنی ایجاز مخل اور تطویل ممل نہیں، ایسا مختصر کہ پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اور نہ اتنا لمبا کہ آدمی اگتا جاوے۔ اور دوسری ایک وجہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہود نے بطور آزمائش کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ ملک شام کے اندر تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، اور یہ سب تو یعقوب علیہ السلام وہ تو سب مصر، وہ شام کے اندر تھے، سیریا کے اندر تھے، پھر مصر کیسے چلے گئے؟ ان کے منتقل ہونے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس سوال کے جواب کو بذریعہ وحی پورا قصہ نازل کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہوگا کہ آپ کی نبوت کا بڑا شاہد
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر بھی وہ تمام واقعات جو تورات میں تھے صحیح بتائے، بلکہ بعض وہ واقعات جو تورات میں نہیں تھی وہ باتیں بھی حضور نے بتلائی۔ تو یہ سورہ یوسف ہے، اور اس سورہ یوسف کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور آنے والے حالات کے اندر کس طرح سے آدمی کو گزرنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس سورت کے شروع کے اندر بتلاتے ہیں کہ اس قصے کے اندر 3 فائدے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا ہے۔ احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے بڑھیا قصہ، ان امور پر یہ آیت، یہ سورت مشتمل ہے ان امور پر کہ حاسد اور محسود، مالک اور مملوک، شاہد و مشہود، عاشق و معشوق، اسی طرح سے قید میں ہونا اور قید سے رہائی پانا، اور غصب اور جدب، خشک سالی ہو، خوشحالی ہو، اسی طرح سے گناہ اور معافی، فراق اور وصال یعنی ساتھ میں رہنا اور جدا ہونا، تندرستی اور بیماری، اسی طرح سے ذلت اور عزت، یہ ساری چیزیں، اسی طرح سے قضاء و قدر، تقدیر ہو کر رہتی ہے، یہ ساری باتیں یہاں آپ کو ملے گی سورت کے اندر۔ بھائیوں نے کیا سوچا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آخر اللہ رب العزت نے ان کو عزت کی بلندی پر پہنچایا اور بھائیوں کو ضرورت مند بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حسد سے حاسد ہی کو نقصان ہوتا ہے، اور صبر مفتاح الفرج ہے، کشادگی کی چابی ہے، اور تدبیر کرنا یہ عقل کی بات ہے۔ اسی طرح سے امور معاش کے اندر عقل سے کام لینا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کسی مقام کے اوپر لکھا، جس کو مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا، کہ صحابہ کرام کی درخواست پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی، اس کا شان نزول آگے چل کے آئے گا کہ آخر یہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے درخواست کی تھی کہ کوئی اس طرح کا قصہ بیان فرمائے جس قصے کو سنیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ اور اس قصے کو دوسرے قصوں کی طرح ریپیٹ کیوں نہیں لائے؟ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مقام کے مناسب مختلف فوائد کے لیے کچھ اجزاء لائے گئے، گو ان میں بعض اجزاء مشترک بھی ہیں، مگر اس جگہ کے اوپر سب اجزاء اور سب فوائد اس لیے کیے کہ قصوں کے اندر مقصود گناہوں سے روکنا، گناہوں کی برائی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے کیوں روکا ہے، اس اللہ تعالیٰ کو روکنا یہ ایک اس چیز کے ڈینجر ہونے کی دلیل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اس لیے کسی جگہ بیان نہیں کیا کہ جو مقصد قصے کو بیان کرنا ہے وہ اس جگہ پہ حاصل ہو جائے گا، باقی دوسری قوموں کی تباہی اور جو دوسرے واقعات ان کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا گیا، امتوں کے حالات کو سامنے رکھ کر، اور اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب قوم نوح پر اس طرح سے آئے، قوم لوط کے اوپر اس طرح سے آئے، تو بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ہمارا کام ہے آمنا و صدقنا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام میں اتارا ہے وہ حق ہے اپنی جگہ، ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے کوشش کی ہے کچھ اندازہ لگانے کی، اگرچہ اس کا حقیقی معنی تو کوئی نہیں بتلا سکتا۔ بعضوں نے یہ کہا ان اللہ، میں اللہ ہوں، اور وَأَسْمَعُ سُؤَالَهُمْ إِيَّاكَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں ان لوگوں کے آپ کو اس قصے کے بارے میں معلوم کرنے کو۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، میں اس کو دیکھتا ہوں، دیکھ رہا تھا۔ خیر، الف لام را یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین، واضح کرنے والا، کس کو واضح کرتا ہے؟ مبین کے معنی اوپن کر دینا۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبین کہا ہے، اوپن کرنے والا کہا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور زبردست معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے جو آپ کی نبوت کو واضح کر رہی ہے یہ کتاب۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو، رشد و ہدایت کو، حلال اور حرام کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اگلوں کے قصے بیان کیے گئے اور اگلے لوگوں کے حالات اس میں کھول کر بیان کیے گئے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ کیسی آیات ہیں؟ جن کا وعدہ تمہیں تورات میں کیا گیا تھا۔ مفسر قرطبی نے لکھا کہ ہذہ تلک الآیات التی کنتم توعدون بہا فی التوراہ، یہ وہ آیتیں ہیں جس کا تم لوگوں کو تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر ایسی کتاب نازل ہوگی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبین کہا ہے۔ دیکھنے جائیں تو اس کے معنی بھی واضح ہے، ظاہر میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال کو، حرام کو، حدود کو بیان کیا کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے، احکام بیان کیے۔ اسی طرح سے بعضوں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی برکتیں بالکل کھلی ہوئی، اس کی ہدایت اور اس کا رشد کھلا ہوا ہے۔ اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ حق کو باطل سے جدا کرنے والا، مبین کے ایک معنی جدا کرنے والا بھی ہوتا ہے، ابان یبین ابان عربی کے اندر جدا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حلال سے حرام کو جدا کرتی ہے یہ کتاب، اور حق کو باطل سے جدا کرتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کرنے والی
کتاب کی آیتیں ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ ظاہر، مبین کے معنی ظاہر کے بھی ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، اس کا معجز ہونا، اس کے معنی کا عرب کے سامنے واضح ہونا، یہ بالکل کھلا ہوا ہے، ظاہر ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو قصصت علینا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے سامنے کوئی قصہ بیان کرتے تو اچھا تھا، ہم سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اور مصعب بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ لوگوں کے سامنے ایک مدت تک پڑھتے رہے، قرآن سناتے رہے پڑھ پڑھ کر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قصہ بھی تو آپ سنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ الف لام را سے لے کر آگے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل فرمائی۔ پھر حضور ان کے سامنے یہ پڑھتے رہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نزل احسن الحدیث یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت میں یہ بھی کہ احسن الحدیث کے بعد احسن القصص والی بات ہے۔ بعض روایات میں پہلے احسن القصص ہے کہ بہترین قصہ سنائیے، پھر کوئی اچھی بات سنائیے، اور بعض میں یہ ہے کہ پہلے اچھی بات پوچھی تھی، اس کے بعد بہترین قصہ پوچھا تھا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہود کے علماء نے رؤسائے مشرکین سے، مکہ کے مشرکوں کے جو سردار تھے، ان سے کہا کہ سلو محمدن لماذا انتقل آل یعقوب من الشام الى مصر، کہ تم لوگ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کی طرف کیوں منتقل ہوئی، اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم کرو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر قدر تفصیل کی ہے، روایات کو پیش کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے جو ان کو اہل کتاب کی طرف سے ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کتاب کو پڑھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا متحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرا ہی اتباع کرنا پڑتا۔ یعنی میں صاحب شریعت موجود ہوں، قرآن اتر رہا ہے جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے کہ آپ دوسری کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بنو قریظہ کے ایک ساتھی کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے تورات میں سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی ہے، کیا میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ راوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا حضور کا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ الا تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور اسلام کو اپنا دین سمجھ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ تھا وہ فرو ہو گیا، آپ کا چہرہ جیسا پہلے تھا ایسا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتمونی وترکتمونی لضللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ہو پھر تم ان کا اتباع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں، یعنی میری قسمت میں جو امت ہے وہ تم آئے ہو اور تمہاری قسمت میں جو نبی ہے وہ میں آیا ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے دوسری تعلیمات۔ دیکھو حدیث وہ قرآن کی شرح ہے، اس لیے وہ ایک ہی چیز ہے، یوں سمجھو۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ قرآن متن ہے تو حدیث شرح ہے، باقی منبع اور مرکز تو ایک ہی ہے۔ دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں ساری چیزیں دوسرے نمبر پر رہے گی۔ قرآن اصل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو، ہم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی تفسیر کے اندر اسی مقام کے اوپر نقل کیا ہے۔ جبیر ابن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مقام ہمس میں تھے، ان کو بلایا، ہمس والوں میں جن لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں وہ دو بھی تھے۔ انہوں نے یہود سے کچھ باتیں لکھ رکھی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھے اور کچھ معلوم کرے کہ کیسا ہے یہ، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ ربط رکھنا کیسا ہے۔ اور یہ سوچا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی رہے اور خوش ہوئے ان باتوں سے تو ہم اور زیادہ اس میں سے حاصل کریں گے، اور اگر ہمیں منع کریں گے تو اس کو رکھ دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اہل کتاب کے ملک کے اندر رہتے ہیں، ان سے ان کی ایسی باتیں کبھی کبھی سنتے ہیں جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہماری چمڑی کانپ اٹھتی ہے، تو کیا ہم ان سے کچھ چیز حاصل کریں یا چھوڑ دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فراست بہت تھی، بڑے سمجھدار تھے۔ آپ نے پوچھا کہ لعلکما کتبتما منہ شیئا، شاید تم دونوں نے اس سے کچھ لیا ہے، کچھ لکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا میں تمہیں ایک چیز بیان کرتا ہوں، سأحدثکما، میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا۔ کیا حدیث؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں چلا یہاں تک کہ مقام خیبر پہ آ گیا، وہاں ایک یہودی کو پایا جو ایسی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا، اور وہ باتیں مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ آپ بول رہے ہو میرے لیے لکھ سکتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں لکھ سکتا ہوں۔ تو میں ایک چمڑا لے آیا اور وہ میرے لیے اس میں سے لکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ہڈیوں پر اور چمڑے پر ساری باتیں لکھ دی مجھے۔ میں جب واپس آیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے ہوا، میں یہاں گیا تھا اور ایسی چیزیں میں نے پائی۔ حضور نے فرمایا کہ ایتینی بھی، لے آؤ جو چیز آپ لے کر آئے ہو۔ تو میں اس چیز کو لینے کے لیے، شوق سے لینے کے لیے گیا، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو جس کو حضور پسند فرمائے۔ جب میں ان چیزوں کو لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلس اقرا علیہ، بیٹھو اور میرے سامنے پڑھو۔ میں نے کچھ دیر پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، فیضا ہو یتلون، بدل رہا تھا، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔
فتحیرت من الفرق، میں تو حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا مارے ڈر کے کہ میں نے کیا کر دیا. فما استطعت ان اجیز منه حرفا، پھر تو میں اس سے ایک حرف بھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا میری حالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور ایک ایک حرف کو، ایک ایک چیز کو مٹاتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹاتے گئے، چلے گئے، اور یہ فرماتے تھے لا تتبعوا هؤلاء، آپ ان لوگوں کا اتباع مت کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہو گئے. فَإِن قَدْ هَوَّكُوا وَتَهَوَّكُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کر کے سارا مٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے بھی لکھا ہوا ہوتا کچھ تو میں بھی تم کو اس امت کے لیے ایک عبرتناک سزا بنا دیتا، تمہاری ایسی پٹائی کر دیتا. ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کبھی بھی کچھ نہیں لکھیں گے. اور پھر وہ دونوں جو چیز لے کر آئے تھے چپکے سے وہاں سے نکل گئے اور پھر کچھ کھڈا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا. یہ ہے واقعہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بات بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اسلام دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں A to Z رہنمائی ہے. ہمیں کسی کے سامنے کاسے گدائی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسا خزانہ دیا ہے کتاب و سنت کا، قرآن اور حدیث کا، کہ موت تک اس کے پیچھے لگے رہیں اور پڑھتے رہیں اور اس میں سے نکالتے رہیں. ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ خزانے ختم نہیں ہوں گے. آج تک قرآن اور حدیث کی خدمت جو ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اتنا پڑھا گیا ہو، جس کی اتنی خدمت کی گئی ہو. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ تو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. تو اب اس کے بعد جو واضح کرے گی تو بڑی کھل کر اور اوپن کر کے اس کو بیان کرے گی. اب ہمیں اس کو آگے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی بہترین کتاب نازل فرمائی، اور اس قصے کو جو بیان کیا واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے. سارے قصوں میں بہترین قصہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرماوے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.